آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کتنا اب آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے؟ یہ بات تو صحیح عظمیٰ صاحبہ کی کہ 30 سالوں میں کتنے الیکشن ملے ان کو؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان اگر اس شکنجے میں نہ آ جائے تو اس کو 5 سال دو اور نواز شریف کو عمر بھر نائل کر دو؟ عمران خان اگر نائل ہوتا ہے تو کرو. کس نے کہا ہے؟ میرے منہ سے سنا ہے کہ عمران خان کو نہیں سن لینا، آگے چھوڑے سنیں رکیں کہ عمران خان کی جو سزا کے خلاف جو عدالت دیتی ہے وہ بری ہے اور جو خلاف دیتی ہے وہ اچھی ہے. یہ بغض عمران نہیں، بات ہو رہی تھی نواز شریف کی، عمران خان کی کر لے. وہ 200 مقدمے بھگت رہا ہے، اگر وہ تاحیات نائل ہوتا ہے تو ہونا چاہیے، اس شکنجے میں آنا چاہیے. اس بندے کو نہیں کرنا چاہیے جو جھوٹ بولتا ہے. نکسن ابھی آپ نے بتایا وہ کیا کس وجہ سے نکلا جھوٹ بولنے پہ؟ یہ کلنٹن کا مونیکا پہ نہیں نکلا تھا، انہوں نے کہا ہم سے جھوٹ بولا ہے. اور آپ بات کرتے ہیں اوپر سے کہ ہم ہمارا جو میرا کیا میرے بچوں پر بھی الزام ہے، میں گھر چلا جاؤں گا. اور پھر بات کرتے ہیں ایک پیسے کا دھیلے کا حساب ہے میرے پاس. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب اسپیکر ہماری 7 نسلیں حاضر ہیں، ان کا احتساب حاضر ہے. پھر آپ اوپر سے قانون بدل لیتے ہیں. پہلے سارے چھوٹے ٹی ٹی والے چھوٹے کس وجہ سے؟ بغیر کیس چلے. نیب ترمیم کر لی، اب مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے نیب بدلا اور چھوٹ گئے. شہباز شریف کو مجرم کہہ رہے ہیں یار، پرائم منسٹر تھے. اور جس دن وہ فرد جرم عائد ہونی تو اس دن وزیر اعظم بن گئے، جس دن بیٹے پہ ہونی تو اس دن پورا ٹی ٹی کیس چلا ہے. اس کے جو جس جج نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اس کو جب ایف آئی اے وڈرا کر جائے تو کیا کرے گی؟ جب نیب وڈرا کر جائے تو کیا کرے گی؟ ایف آئی اے کون ہے؟ حکومت پاکستان ہے. ایف آئی اے میرے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے چلتی ہے. حکومت مدعی سرنڈر کر گیا تو یہ بری ہوئے ہیں، میرٹ پہ بری نہیں ہوئے. نیب سرنڈر کر گیا بری ہوا، حکومت سرنڈر کر کے نیب نے ریلائز کیا کہ انہوں نے غلطی کی. بھائی ان کو کس طرح پتا چلا کہ غلطی کی ہے؟ کس طرح پتا چلا انہوں نے غلطی کی؟ ان کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں تھا ہائر کورٹ میں ٹرائل میں پیش کرنے کی. ماشاءاللہ وہ جو پورا ایک، یعنی آپ کوئی جھوٹ کو ایویڈنس ہی نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اگر اس میں پھنستا ہے اس کو بھی سزا دیں. سر میں تو کہتا ہوں جو میرا حکمران ہے، جو پورے قوم کو لیڈ کرتا ہے، جو سارا پورے ملک کو لے کے چلتا ہے، وہ اگر جھوٹا نکلے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. نیائی صاحب، سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کی اخلاقی ساکھ بھی بحال کر سکے گی؟ جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں بھٹی صاحب اور دوسرے کرٹیک سوشل میڈیا پہ اور دوسرے عوام بھی کرتی ہے، کیا وہ کرپشن کا داغ دھل سکے گا؟ ایون ان کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے، وہ ہائی مورل گراؤنڈ دوبارہ لے سکے گے میاں صاحب جو ان کرپشن کیسز سے پہلے تھے؟ کیا سپریم کورٹ دھو پائے گی یا کوئی بھی فیصلہ؟ اگر ہمارے جو دلیل ہے اس کی بنیاد جو سائٹیشنز ہم دے رہے ہیں وہ ہے، تو واٹر گیٹ سکینڈل تو نہ چوری کا تھا نہ جھوٹ کا تھا، اور نکسن نے بھی نہیں کیا تھا. وہ تو اس کے سٹاف کے اوپر ایک الزام تھا کہ جو انہوں نے ڈیموکریٹس کا جو آفس ہے اس کو ہائی جیک کیا، اس کے اندر جا کے کچھ چیزیں جو ہے ہائی جیک کی، اور سارا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نکسن کا کوئی مواخذہ نہیں ہوا، کوئی ساری عمر کے لیے نااہل نہیں ہوا، ریزائن کر گیا. کلنٹن کا جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، کیس چلا بلکہ پورا کورٹ تک گیا اور سب کچھ ہوا، لیکن کلنٹن اس کے سے جو ہے بری ہو گیا. تو دونوں ریلیونٹ نہیں ہیں. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تاحیات نااہلی کی کوئی سزا جو ہے وہ کیا چیز کیا ہے. دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ قطع نظر اس کے کہ یہ صادق امین جو ہے یہ ٹرمز کا جو استعمال ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم سارے جو مسلمان بچے بڑے ہوئے ہیں، ہم نے بچپن میں صادق امین کیا زیادہ محمد علی جناح کے ساتھ کبھی لکھایا تھا کسی نے ہماری چھوٹی کتابوں میں؟ جی سیدھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ لکھتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم بات ایسے کر رہے ہیں، توبہ توبہ، میں تو خدا یقیناً میں خوف آتا ہے کہ جو جہاں سے ہم بول رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم اپنے گھربانوں میں نہیں جانتے. یہی بات قاضی صاحب نے کہی کہ یار یہ ججز جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں ہم کوالیفائی کرتے ہیں کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کوئی جھوٹ ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر حیران آپ ہوں گے کہ نہ حدیث میں کہیں جھوٹ کی سزا نہیں ہے. یہ پاکستان کا آئین نہیں دیتا ہے کہ آپ کو ایک سیاسی پوزیشن کو ایک جج بیٹھ کے ایویلویٹ کرتا ہے، سیشن جج، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب لیکن جھوٹ کی سزا تو پوری دنیا میں ہے. پبلک آفس ہولڈ کر کے آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. میں مان گیا ہوں بھائی، مان گیا ہوں. ابھی آپ ریفرنس دینا، ہم نے اسلام کو پھر کیوں درمیان میں لایا؟ میں نے کہا قاضی صاحب نے یہی باتیں کی ہیں. قاضی صاحب نے جس تناظر میں کی ہیں وہ کی اور تناظر ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ بھٹی صاحب کی اتنی دل پذیر گفتگو سننے کے بعد، اور اگر قاضی صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے
جب سپریم کورٹ کا کوئی بندہ ان ان کو کے بلا لے معاملات ہینڈل کر رہا ہے تو یقیناً کے بیان لے لیں, یقیناً کوئی رہنمائی ہوگی کل جج عدالت میں. جس خوبصورتی سے رپورٹ کارڈ بیٹھ کے آج سارے کورٹ کا بتایا کہ کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں, بلکہ جو الفاظ ان کے وہ تو میں نہیں دہرا سکتا ہوں, میں نے تو ان کے بارے میں نہیں دہرایا تھا جنہیں جب عدالتوں کا مذاق اڑاتے رہے تھے 2016 سے لے کے آج تک کہ آؤ بچے آؤ تمہاری تحقیق کرتے ہیں پیناما کے اوپر, اور پھر کیا کیا ان کو جو حزیمت اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی کہ واٹس ایپ کال چھوڑو مارو گولی کیا مقدمے چلے. میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے نواز شریف صاحب کی سزاؤں والے مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے بھی. بھائی شرم آنی چاہیے کامران جی سر آن اے فیئر نوٹ. نہیں میں آپ بھٹی صاحب کو کیوں نہیں کہہ رہا میں سب کو کہہ رہا ہوں. عجیب علی میری عزت کرتا ہے, اس میں دل سے میری عزت کرتا ہے تو ووٹ نہ ختم کرائے. یہ لڑائے گا نہیں, آپ ایک گروپ کے لوگ ہیں, میں نے کیوں لڑانا بھائی. جی نہیں صاحب آپ کمپلیٹ کریں یار, بات تو کرنے میں. جی سر بات یہ ہے جی کہ آپ نے جس کو کہنا چاہیے کہ جہاں تک لے کے گئے وہاں پہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. عمران خان کو تو بھی سزا ہوئی نہیں ہے, لیکن نواز شریف صاحب نہیں صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو اس سارے معاملے میں عمران خان رائز کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے, عمران خان کو ملنا چاہیے انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی, یا نواز شریف صاحب رائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جیل سے بیٹھ کے بھی بھائی اکانومسٹ میں کالم لکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور وہ چھپ رہے دھڑا دھڑ. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے اراکین کو ذرائع اطلاع دی ہے کہ دھمکیاں دی ہیں عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تم سب کو دیکھ لوں گا, تمہاری شکلیں بھی میں جانتا ہوں, تمہارا نام بھی میں جانتا ہوں, آرٹیکل 6 لگاؤں گا تمہارے. تو یہ جو کانفیڈنس لیول ہے تو اس میں آپ کو ابھرتا ہوا کون نظر آ رہا ہے, جیل والا بندہ یا آزاد بندہ؟ میں تو یہ پریشان ہوا ہوں. کامران بدقسمتی ہے کہ بدقسمتی سے مجھے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ عمران خان ان سے یہ جنگ جیت چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا سیاستدان کیجولٹی بن گئے ہیں. آج میں بی بی کو لاسٹ میری بات پہ اور سارے مسلم نون کے لوگوں کو بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے خوگر ہم سے بھی گلا نہیں سنتے. جب میں نے کہا کہ یہ ان کو ارریلیونٹ بنا کے رکھ دیا گیا. مجھے بتائیں اب سیاست کے اندر کوئی الیکشن آپ دیکھا گہما ہے, وجہ یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ساری جو پلان کی گئی اس کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ ادھر آئے گا. یہ تو اتفاق سمجھیں کہ باجوہ صاحب جو اللہ تعالیٰ نے کی جو ہے مار میں آ گئے اور ان کو ایکسٹینشن نہ ملی جو اپنے آپ کو دینا چاہتے تھے. عمران خان کو بڑا کر کے پالا پوسا اور بیچارے جناسب منیر صاحب پہ سوار کر کے چلے گئے اور وہ کلو لیس ہیں. اور پھر جو لوگ پاکستان میں اس عہدے پہ وارداتیں کرتے ہیں, چاہے ایوب خان ہو, چاہے یحییٰ خان ہو, چاہے مشرف صاحب ہو یا جناب باجوہ ہو, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو سزائیں دینے کا کوئی طریقہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے. بالکل ٹھیک. یہ اتنی بڑی واردات ہے, حقیقت ہے کہ میں اتنا فکر مند ہوں پاکستان کے بارے میں, جی بریک سے پہلے عثمان صاحب آپ بتائیں کسی کا حل نہیں ہے. ایک فکر سنتے ہیں, 8 فروری کا الیکشن بھی پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلے گا اور 8 فروری کو الیکشن نہ کرانے بھی پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلے گا. یعنی کہ ہر دو صورتوں میں نئی صاحب تباہی کی خبر سنا دی آپ نے, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ کی زبان مبارک ہوتی ہے. Catch 22 سچویشن ہے, damn you do and damn you don't. ڈیم یو ڈو ڈیم یو ڈونٹ. جی عثمان صاحبہ کس طرح کا الیکشن لے کے آپ لوگ آ رہے ہیں ہمارے لیے تباہی بربادی؟ ایسے الیکشن سے تو الیکشن نہ ہونا بہتر تھا. نہیں میں میں سمجھتی ہوں کہ تباہی بربادی جو ہے نا وہ جیل میں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے وہ جیل میں ہے پاکستان میں ڈالر بھی بہتر ہو رہا ہے, سٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلی گئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں, اور جیسے ان کے کاغذات نامزدگی اور ان کی وہ سائفر میں ضمانت آئی, آپ ڈرتے ہیں پی ٹی آئی سے مقابلہ کرنے سے. تو تباہی بربادی جب تک اندر ہے تب تک پاکستان میں سکون ہے. اور یہ تحریک انصاف کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس اوور کانفیڈنس کا شکار ہوئے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ کانفیڈنس بڑا ہے. یہ کانفیڈنس نہیں ہے, یہ اوور کانفیڈنس ہے جس نے اس کو پہلے بھی مروایا تھا. اور پاکستان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس شخص کا وہ کالا گنونا چہرہ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں نے بھی دیکھ لیا. اور بھٹی صاحب کے لیے میری صرف اتنی سی گزارش یہ ہے کہ بھٹی صاحب اتنا صاف تھی اس کے بعد بھی اگر پاناما جیسا 3rd کلاس کیس جو ہے جس میں پورا میڈیا ٹرائل بھی آپ نے کر لیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اس کے باوجود بھی اگر آپ کا بینچ مارک یہ ہے نا, اور دوسری طرف ایک وہ آدمی ہے جو یو ٹرن لینے کو, جھوٹ بولنے کو نشانی سمجھتا تھا.